رمضان کے مہینے میں کون سی ہوئی تھی اہم گھٹنائیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کا ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو یادگار بن گئے۔ ان واقعات نے تمام عالموں کو علم دیا اور اسی مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ صحیفے اللہ کے ان پیغام کو صحیفے کہا جاتا ہے جو اللہ کے معزز فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس لایا کرتے تھے۔ 4 رسولوں کو چھوڑ کر باقی سبھی نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی پہلی رات کو صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن کریم ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم نازل کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پیغام لایا کرتے تھے۔ بعد میں انہی آیتوں کا ذخیرہ قرآن بنا۔ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا کیونکہ یہ لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل کی تمیز سکھانے والی واضح نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ لوگوں نے اس سے پہلے کی کتابوں میں اپنے فائدے کے لیے بدلاؤ کر لیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف سے پہلے انجیل کو نازل کیا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر رمضان کے 13 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق انجیل رمضان کی 4 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ انجیل سریانی زبان میں موجود ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل سے پہلے تورات نازل کی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ یہ عبرانی زبان میں ہے۔ کچھ روایات کے مطابق تورات سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور نازل کی تھی۔ یہ داؤد علیہ السلام پر ماہ رمضان کے 13 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ یہ عبرانی زبان میں ہے۔ اس کی کل 150 سورتیں ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ جنگ بدر رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ کی اہم جنگ ہے۔ مدینے سے کافی دور ایک کنواں تھا۔ اسی میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابیوں اور مدینہ کے کفاروں کے بیچ جنگ ہوئی تھی۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے اور دوسری طرف کفاروں کا ہزاروں کا لشکر۔ اس جنگ میں 14 صحابی شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ قرآن کریم میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے ان 2 جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو جنگ بدر میں آپس میں مقابل ہوئے۔ ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور دوسری کافر تھی۔ کفاروں کو اپنی کھلی آنکھوں سے مسلمان 2 گنے نظر آ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اور بے شک اس میں بصیرت والے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ رمضان کی 20 تاریخ کو مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا۔ قابل غور ہے کہ مدینہ کے مسلمان اور مکہ کے قریش کے بیچ 10 سال جنگ نہ کرنے کی صلح ہوئی تھی، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن قریش اس پر قائم نہیں رہ سکے اور قریش کے مددگار بنو بکر نے حال ہی میں مسلمانوں کے مددگار بنے بنو خواجہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تم کو روشن فتح عطا کی۔ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت رمضان کی 21 تاریخ کو ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ رمضان کی 29 تاریخ کو
کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ سجدے میں گئے تو ایک کافر نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ان کے سر پر وار کیا۔ اس حملے میں وہ زخمی ہو گئے اور زہر دھیرے دھیرے کر کے پورے جسم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کیا کہ مجرم کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے نرم بستر اور کھانے دینے کے لیے کہا۔ 2 دن بعد 19 تاریخ کو حضرت علی کا انتقال ہو گیا۔ رمضان حرمت والا مہینہ ہے۔ حدیثوں کے مطابق ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ رمضان میں نازل ہوئی سبھی صحیفے اور آسمانی کتابوں نے پورے عالموں کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ رمضان کے واقعات بھی رائے حق پر چلنے کا پیغام دیتے ہیں۔ مولا علی کی شہادت کی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ والے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی ہی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔